باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان بولو سارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے جانتے ہیں قدر والے دائیں سے لے کے بائیں تک قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والا بولو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اور بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقہ کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی جسوس نہ بولو جسوس ادھر آ ہی نہیں سکتا سنی آئے گا سنی آئے گا نا ادھر جسوس نے لینے کیا آنا ہے طیب صاحب ہیں نا جسوس پہ پکڑ لیتے ہیں سنو بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان
صلوات کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء اکرام، نعت خانہ نشیر لسان، معزز سامعین حضرات، بالخصوص فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا علامہ عبدالغفور نوری صاحب زیدہ شرفہ، محترم جناب محمد طیب صاحب نے آ کر کو کہا بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے، جنہوں نے انتظام کیا 3 روزہ پروگرام کا انتظامیہ والے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے مال جان آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو اس جہان کی بھی نعمتیں اور اس نے عطا فرمائے اور اس جہان کی نعمتیں اور اس نے عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، ریاست مدینہ کے نام لیوا ان کے دور میں پچھلے سال آصف علوی جیسے کمینے نے میرے صدیق اکبر کو کافر کہا، نقل کفر نباشد، اور وہ انگلینڈ چلا گیا۔ 3 دن قبل سکھر میں بے ایمان نے پھر مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، طالب اسلام، مطلوب اسلام، جس کو مصطفیٰ نے مانگ کے لیا، ان کی بارگاہ میں پھر گستاخی ہوئی ہے۔ لاہور والوں، ان باتوں کو سمجھو۔ ان حکمرانوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بے ایمان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے اور یہ کام بند کیا جائے۔ سنی کا بچہ صحابہ کی عظمت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ہم بے لجے بھی نہیں، ہمارے لجپال ہیں۔ ہم بے استاذے بھی نہیں، ہمارے استاذ ہیں۔ ہم بے شعورے بھی نہیں، ہم شعور رکھتے ہیں، ہم منظر رکھتے ہیں۔ صحابہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل بیت طاہر کا ذکر ہوگا مگر یہ ضروری باتیں سن لو۔ بدر میں کون تھے؟ آہستہ بولو کو بات سن نہ لے۔ احد میں کون تھے؟ خندق میں کون تھے؟ حنین میں کون تھے؟ خندق میں، حنین میں، خیبر میں، تبوک میں کون تھے؟ یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ صحابہ ہی تھے جنہوں نے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو سہارا دیا، دین کو سہارا دیا۔ وہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا اور امت کو یہ عطا کر دیا۔ وہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام پر اپنی جانوں میں نذرانے پیش کیے۔ اور پھر ان صحابہ میں سے، صحابہ تو بہت زیادہ ہیں نا، 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ ہیں، مگر ان میں بدری افضل، بدریوں میں عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین میں شیخین کریمین، اور ان شیخین کریمین میں سیدنا فاروق اعظم، آہستہ نہیں بولنا سنی نے، وہ فاروق اعظم جس کی توہین اس ملک میں ہوئی اور سارے حکمران خاموش ہیں، کوئی اس بات پہ سننے کو لیے بھی تیار نہیں۔ وہ عمر جس کو فاروق اعظم کا لقب میرے مصطفیٰ عطا کرے، وہ عمر جس کو مصطفیٰ نے خدا سے مانگ کے لیا ہو، اور جب آ گئے مانگ لیا، آ بھی گئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا رب سچا خدا نہیں، عمر سچا ہے، اسلام سچا دین نہیں،
فرمایا سچا دین ہے، اسلام سچا مذہب نہیں؟ فرمایا عمر سچا مذہب ہے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ فرمایا میں سچا رسول ہوں، قرآن کتاب کلام رب کا سچا کلام نہیں، سچا کلام ہے۔ تو فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا ذاکر 7ویں سیڑھی پہ یہ صرف کہتا ہے، روایت راوی یہ کہتا ہے تو نیچے سے 15 منٹ وہ آواز کرتے رہتے ہیں۔ تم بھی انداز سیکھو، عمر کی عظمت پہ سنی خاموش رہ نہیں سکتا۔ عمر کی عظمت ہو تو سنی خاموش رہے۔ یا رسول اللہ چلتے ہیں بیت اللہ، دیکھتا ہوں کون آتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ عمر بیت اللہ شریف میں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی کی جی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کافر آئے، دیکھا عمر کو، واپس دوسرا آیا، واپس تیسرا، ایک نے جرت کر کے کہنے لگا خدا کی توحید کا اعلان تو نے کیا ہے؟ میرے عمر نے اسے چت کر دیا زمین پہ اور دونوں مشت مبارک سے اس کے ڈیلے باہر نکال دیے۔ جب دوسروں نے دیکھا تو سارے بھاگ گئے۔ فرمایا جس نے بیویوں کو بیوہ کرانا ہے آ جائے، جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہے آ جائے۔ تمہیں خبر نہیں مصطفیٰ کا غلام عمر بن رکھا ہے۔ اتنی قربانیاں اور یہ بک بک کرتے پھریں اور آپ بالکل خاموش رہے۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ یہ ریاست مدینہ نہیں، ریاست مدینہ میں صحابہ کا عدم ہے۔ ریاست مدینہ میں جہاں حسین آقا کو سلام ہے، وہاں صدیق کو بھی سلام ہے، وہاں عمر کو بھی سلام ہے، وہاں عثمان کو بھی سلام ہے، وہاں ہر صحابی کو سلام ہے۔ خوش قسمت ہو لاہوری والو۔ علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا صحابہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ عمر کو خبر ہوئی، علی کے پاس آئے، آپ نے فرمایا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے؟ مولا علی کہنے لگے ہاں میں نے کہا ہے۔ کس سے سنا؟ کہ حسنین کے نانا سے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا۔ عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ عمر کہنے لگے یہاں لکھ دیں تحریر کہ آپ نے مصطفیٰ سے سنا ہے عمر جنت کا چراغ ہے، جنتیوں کا چراغ عمر ہے، لکھ دیں۔ جب تحریر لکھی تو فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے علی یہ چٹھی پاس رکھ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا، جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو میں علی کی چٹھی دکھا دوں گا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ شاباش شاباش۔ اب خوف قبر کچھ نہیں مجھ حقیر کو، خوف قبر کچھ نہیں مجھ حقیر کو، خوف قبر کچھ نہیں مجھ حقیر کو، چٹھی دکھاؤں گا میں منکر نکیر کو، چٹھی دکھاؤں گا میں
کہتے ہیں حسین پاکا کے مزار کے ارد گرد جتنے بھی لوگ دفن ہیں سب جنتی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بارکنا حولہ، برکت ہوتی ہے جہاں مزارات ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں. تو جہاں حسین پاک تشریف فرما ہیں وہاں دائیں بائیں والے سارے جنتی. تو جو گنبد خضرا میں مصطفیٰ کے پاس لیٹے ہیں سنی بھائیو، یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے اور حلالی ماؤں کا دودھ پیا ہے کہ نہ ہم صحابہ کے بے ادب ہیں نہ آل کے بے ادب ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ. اصحابک النجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. لا تمس النار مسلما رانی اور رام رانی، یہ فتاوہ رضویہ نہیں، فتاوہ ثنائیہ نہیں، کسی مفسر کی رائے نہیں، زکاولا رضوی کا فتوہ نہیں، علامہ عبدالغفور کی بات نہیں، علامہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی بات نہیں. لا تمس النار مسلما رانی اور رام رانی، جامع ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں وہ بھی جنتی ہے، جس نے میرے عمر کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے. بولو شیروں کی طرح گرجو، شیروں کی طرح. شاباش جنتی جنتی. آج آپ نے بھی فقتلوہ من سب نبی من سب نبی من سب نبی. آج آپ نے بھی بیگانوں سے ملے کراچی کی شاہراہوں پر بچے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں اور ایک شاہ جی مسکراتے نظر آتے ہیں. وہ کہتا ہے دمادم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، اور شاہ جی ہمارے مسکراتے نظر آتے ہیں. میں شاہ جی ہم نے آپ سے کچھ اور سنا تھا. شاہ جی ایسا نہ کرو، فکر رضا تو یہ ہے دمادم مسکل اندر صدیق کا پہلا نمبر، دمادم مسکل اندر عمر کا دوسرا نمبر، دمادم مسکل اندر عثمان کا تیسرا نمبر، دمادم مسکل اندر علی کا چوتھا نمبر. لو بولی آؤ بولی. یہ دو رستے ان ذاکروں کا کام ہے. شریعت نے ایسا نہیں کیا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام حسنین کریمین کو چومتے بھی ہیں اور ساتھ سونتے بھی ہیں. ابو بکر نے پوچھا سونیا بچوں کو چوما تو جاتا ہے، سونگا نہیں جاتا، آپ ان حسنین کو چومتے بھی ہیں ساتھ سونتے بھی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ابو بکر مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو سیدنا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین نقشبندیوں کے پیشوا نے بھی حسنین کریمین کو چومنا شروع کیا، ساتھ چومتے بھی ہیں. علی نے پوچھا اے ابو بکر میرے بیٹوں کو چومتا بھی ہے اور ساتھ چومتا بھی ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ویر علی نے جب یہ
پوچھا، صدیق اکبر فرمانے لگے علی میں نے بھی مصطفیٰ سے پوچھا تھا، سونیا آپ جھومتے بھی ہیں ساتھ جھومتے بھی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا مجھے حسنین کریمین سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنت دیکھ کے آئے ہیں، جنت کی خوشبو کی معرفت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں۔ تو علی نے پوچھا ابو بکر آ میرے بیٹوں پھر کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا علی مجھے تیرے لالوں سے بیٹوں سے مصطفیٰ کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ جہاں حسین پاک کی خبر دی نا شہادت کی، وہاں یہ بھی فرمایا اسکن یا احد یا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق۔ پتہ نہیں تجھے تجھ پہ ایک صدیق ہے، شہیدان، دو شہید ہیں، دو شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ میں کہ ذاکر جی کیوں نظر نہیں آتی ہے حدیث؟ نظر تو آنی چاہیے نا، حدیثوں میں ہے نا، شہیدان، دو شہید ہیں۔ اور شہید کے بارے میں قرآن کا اعلان کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ وَلَا تَقُول یہ صیغہ نہیں ہے، وَلَا تَقُولُ صیغہ نہیں ہے۔ دلیل قطعی میں نہیں کی حقیقت حرمت ہوتی ہے، یہ اصول کی بات کر رہا ہوں، سب مانیں گے اپنے بیگانے۔ وَلَا تَقُولُ صیغہ نہیں ہے اور دلیل قطعی میں نہیں کی حقیقت حرمت ہوتی ہے۔ عامت الناس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مطلب بتا دیتا ہوں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رب فرماتا ہے شہید کو مردہ کہنا حرام ہے۔ بولو شہید کو مردہ کہنا، اونچی آواز سے شہید کو مردہ کہنا۔ اب تو نبیوں کو بھی مردہ کہا جا رہا ہے اس ریاست مدینہ میں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار بیج ہیں، چار درجے ہیں، نبیوں کا پہلا، صدیقوں کا دوسرا، شہیدوں کا تیسرا، ولیوں داتا صاحب کا چوتھا۔ یہ بیج ہے قرآن میں۔ تو تیسرے درجے والوں کے لیے رب فرماتا ہے حرام نہ آنکھیں، مردہ نہ آنکھیں، حرام ہی تیرے دے، سوری مردہ نہ آنکھیں، حرام ہی تیرے دے مردہ کہنا، شہید کو مردہ کہنا حرام۔ تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ لے تو پھر کافر کا تیر لگے تو بندہ شہید ہے نا، تو جو نہ پڑھے وہ شہید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت بھی مصطفیٰ کے قدموں کی طفیل ہے۔ ویسے تو شہادت ملتی نہیں، در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ تو جو تیسرے بیج والے زندہ ہوں تو پہلے بیج والا، پھر میرے امام کو قسم تو اٹھانی پڑتی ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ولا تقول لمن یقتل، یہ یقتل علیحدہ موضوع ہے، اموات میتن یہ علیحدہ موضوع ہے، فی سبیل اللہ علیحدہ موضوع ہے، سارے کا سارا مضمون ہے، یہ پورے مضمون ہیں اس میں فی سبیل اللہ میں. ولیکن لا تشعرون، شعور کسے کہتے ہیں یہ بھی پورا مضمون ہے، گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے اس پہ، میتن پہ، امواتن پہ، یقتلوا پہ، یہ گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے اس پہ، علماء کر سکتے ہیں کیونکہ امام محمد رضا کے در کے گدا جو ہوئے کر سکتے ہیں علماء. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. مفسر قرآن علامہ جناب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اے 75 مرتبہ جات مصطفیٰ کی زیارت کرنے والے سیوطی، بتا فی سبیل اللہ کیا ہے؟ یہ واقعات ہی خوش ہوں ہوتے اسی وہ یاد کراواں کریں گے. دو تھوں پڑیاں تو گل مکا کے ٹر گئے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ ہم مسند رکھتے ہیں، مصلی رکھتے ہیں، منبر رکھتے ہیں، مصطفیٰ کے در کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. ایسا ہوتا نہیں، ہوتا ایسا ہی ہے جیسے کر رہا ہوں. یہی ہونا چاہیے. اپنے آپ کو آپ داد دے رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا ادنا سا کتا ہوا نا، اہل بیت کے در کا گدا ہوں میں، ایسے ہی ہونا چاہیے. جلال الدین سیوطی سے پوچھا فی سبیل اللہ، سبیل اللہ ہے کیا؟ اللہ کا رستہ کون سا ہے؟ تعین ہے کوئی کہ یہ رستہ ہے اللہ کا؟ سیوطی نے کہا اللہ کا رستے سے مراد ہے مصطفیٰ کا رستہ. کیسے؟ کنکریاں تو حضور پھینکیں، قرآن رب فرمائے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمانی، تو نہیں سٹی ہیں، میں سٹی ہیں. قرآن سن کے آہستہ سبحان اللہ کہنے والا. بیعت تو مصطفیٰ کرتے ہیں نا حدیبیہ کے مقام پہ، صحابہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مگر رب فرماتا ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم. وضاحت تو مصطفیٰ کے تھے مگر حقیقت میں خدا کے تھے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو. یا اللہ تیری اطاعت کیسے کریں؟ تخیل سے پاک، تصور سے پاک، خیال سے پاک، وہم سے پاک، گمان سے پاک، چلنے سے پاک، پھرنے سے پاک، پہننے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، شادیوں سے پاک. تیری یہ شان نہیں؟ تو ہر چیز سے پاک ہے، تیری اطاعت کیسے کریں؟ پیروی کیسے کریں؟ پیچھے پیچھے کیسے چلیں؟ فرمایا ملا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، مصطفیٰ کی اطاعت تو خدا کی اطاعت. میرے سلطان باہو سلطان والے پھینے سے واضح فرما دینے تسبیح پھری تے دل نہ پھرے کی نہ تسبیح پھڑ کے پڑیا بنا سکیا علم پڑیا بنا سکیا کی نام علم اے پڑھ جاگ
کرم دے نہیں یا حضرت باہو ہمیں لال من کر کے اونچی آواز سے تو انہوں کی پتہ کتھوں آیا کنا کو زور لائے ہے کی ہوئے ہے نعرہ مارو جی تحقیق کا اللہ کی راہ میں جو شہید کا دیا جائے اسے مردہ نہیں کہنا پہنے بل احیاء حیون بھی ایک مضمون ہے وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون تمہیں ان کا شعور نہیں زندگی کا شعور نہیں تیرے پیجے اندر گل آندی نہیں وڈیا مولویہ دلیلاں دینا ہے قبر میں مٹی ڈالتے آتے ہیں میخے آتے ہیں اوپر پھٹے رکھتے ہیں مہ رکھتے ہیں سلیپے رکھتے ہیں اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں مہ ڈال دیتے ہیں پھر گھر کا آگے کہتے ہیں قبر میں زندہ ہے میں کیا ہو وڈیا شیخ القرآن آہو وڈا شیخ الحدیث آہو اوہ کی میں کی ہوئی کفن ڈال دیا میں کیا ڈال دیتا ہے غسل کر دیا میں کر دیتا ہے دفن کر دیا جنازہ پڑھ دیا میں پڑھ دیتا ہے دفن کر دیا میں تو کر دیتا ہے سلیپاں پا دیتی ہیں میں پا دیتی ہیں اتنے مٹی بھی پائی منع ہوئی میں پا دیتی پھر بھی زندہ ہے میں کیا ہو آندہ سمجھ نہیں آندی میں ولیکن لا تشعرون سمجھ آوے بھی نہیں آوے تینوں سمجھ آنا ہے بچے ہی نہیں تو بچے ہی کوئی ہو رہے ہیں سمجھ کے تم کی میں آوے آندہ نہیں مولانا بتاؤ تو صحیح نا یہ کیسے ممکنات میں سے ہے میں کہ ہے آندہ کی میں کہ ماں دے رے مندر یہ تو ایڈی وڈی قبر ہے وہ ایڈا کو حجرہ ہے بولو سبحان اللہ لاہوریوس داتا علی حجویری دے شہر آ رہے ہو تو آدھے میں مخاطب ہونا ہے اور میں کہہ تو سلیپا دیا گلاں کرنا ہے تو اٹھے مٹی دیا گلاں کرنا ہے تو کفن دیا گلاں کرنا ہے یہ تیری اصطلاح ہے جیڑا رب چھوٹے جنہیں حجرے اندر 9 مہینے زندگی دے سکتا ہے ڈاکٹروں سے پوچھو راشد صاحب بیٹھے ہیں سوئی کے نکے جتنا بھی سوراخ ہو جائے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہوا دا نام و نشان نہیں پر پھر بھی زندہ ہے کیوں جی زندہ ہے ولیکن لا تشعرون ان سارا ٹائم ہے نا تو گزر گیا ہے میری تقریر دا ٹائم بس آخری وقت ہے ہم تھوڑا نہیں میرا نہیں تقریر دا اللہ زندگی دے رہے لمبی نیکی علی ہر سال تو آگی زیارت کرنا ہوں میں تو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے اسے مردہ کہنا حرام بلکہ وہ زندہ ہے تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ام فضل سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی چچی جان ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی اچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ڈرونا خواب دیکھا ہے بڑا بھیانک پریشان کن خواب دیکھا ہے خواب اچھا نہیں فرمایا بول کیا دیکھا چچی جان عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے مصطفیٰ مسکرا دیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تو بڑا اچھا خواب ہے اچھا خواب ہے یہ تو بڑا اچھا خواب ہے اچھا ہے نا اچھا خواب ہے تو ہوا کیا
نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اے ام فضل اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے گا. اے گا تے ہولی سبحانہ سننے نہیں کہے گا. اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا. کل دی خبر نہیں، پرسوں دی نہیں، چوتھ دی نہیں، قیامت کدوں ہونی وہ بھی نہیں پتا، ماں دے پیٹے کی وہ بھی اللہ نو پتا ہے، بارش کدوں ہونی اللہ نو پتا ہے، کل کی ہونا ہے اللہ نو پتا ہے، کون کتنے مرے گا اللہ نو پتا ہے. میں کہ اللہ نو تے پتا ہے پر اللہ نے مصطفیٰ نو بھی دسیا ہے. سورہ لقمان دی ہری آیتہ پڑھ کے نا امت نوجوانوں کو گمراہ کردا ہے مولوی عرب دے ریال لے لے کے. مصطفیٰ نے فرمایا ام فضل تجھے اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، وہ میری بارگاہ میں لے کے آنا. ام فضل فرماتی ہیں جو حضور نے فرمایا وہی ایسا ہی ہوا، بیٹا ہو گیا. صحابی کھڑا ہوا یا رسول اللہ کہہ سالی ہے بارش، ہاتھ اٹھائے بارش آ گئی. پھر پورا ہفتہ گزرا، پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ بس، پھر ہاتھ اٹھائے چلی گئی. اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، میں پتا دے ہے اس گروہ انکاریاں. کل کیا ہوگا؟ میں نے کہا مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ جھنڈا پکڑ، اللہ نے تیری ہاتھ میں خیبر کی فتح لکھ رکھی ہے. پتا ہے مصطفیٰ کو کون کہاں مرے گا، اللہ کو ہی پتا ہے. میں نے کہا اللہ نے مصطفیٰ کو بتا دیا. تو بدر کے مقام میں میرے آقا نے فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، قطبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا. انس فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جہاں جہاں مصطفیٰ پیارے نے نشان لگائے تھے وہی کافر ہم نے مرے آپ دیکھے. منٹ کے ابھی بال پورا گھنٹہ میرے بول زیادہ ہے بھائی. اللہ اکبر. سنی بھائیو مقام نبوت تو مقام نبوت ہے. اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا. اتنی تو سمجھ آ گئی ہے نا. مقام مرتضیٰ دیکھو، یہ تو مقام مصطفیٰ ہے نا. مرتضیٰ کا مقام دیکھو. یہودی آئے علی شیر خدا کی بارگاہ میں، اے علی آپ باب مدینہ العلم ہو، فرمایا بتاؤ ہمارے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیے تو ہم آپ کے، اگر نہ دیے تو آپ ہمارے. فرمایا چیلنج قبول ہے. سوال بتائے نہیں، فرمایا چیلنج قبول. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بولو کیا کہتے ہو. یہودی کہنے لگے وہ کون سی چیز ہے، ایک ہے دوسری نہیں، دوسری ہے تیسری نہیں، تیسری ہے چوتھی نہیں، چوتھی ہے پانچویں نہیں، پانچویں ہے چھٹی نہیں، چھٹی ہے ساتویں نہیں، ساتویں ہے آٹھویں نہیں، آٹھویں ہے نویں نہیں، نویں ہے دسویں نہیں، دسویں ہے گیارہویں نہیں، گیارہویں ہے بارہویں نہیں، بارہویں ہے تیرہویں نہیں. کون سا مرد ہے جس کی نہ ماں نہ باپ، کون سی عورت ہے جس کی نہ ماں نہ باپ، کون سا مرد ہے جس کی ماں ہے باپ کو نہیں، کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے. فرمایا بس. کہہ گیا اور فرمایا بس. میرے علی بولے فرمایا ایک ہے دوسرا نہیں وہ میرا اللہ ہے، دو ہے تیسرا نہیں وہ زمین اور آسمان ہے، تیسری شے کوئی نہیں، تین ہے اور چوتھی کوئی شے نہیں، وہ لوح قلم اور کرسی ہے، چوتھی شے کوئی نہیں، چار ہے پانچواں کوئی نہیں، چار مقربین فرشتے ہیں پانچواں کوئی نہیں، جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل، پانچواں ہے چھٹا کوئی نہیں. وہ پانچ نمازیں ہیں جو امت مصطفیٰ کے فرض ہوئیں، چھ ہے ساتواں کوئی نہیں، وہ 6 دن ہیں جن دنوں میں رب العالمین نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تھا. 7 ہے آٹھواں کوئی نہیں، وہ 7 آسمان ہیں، 8واں آسمان کوئی نہیں، 8 ہے 9 کوئی نہیں، وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. 9 ہے 10واں کوئی نہیں، وہ 9
ایڈی وڈی داڑھی رکھی ہوندی ہے، لتا جڈا مراب ہوندا ہے بھائی، مقام نبوت علم نبوت نہیں ساڑھے بنگو میں کتھے توں تے کتھے مصطفیٰ وڈیاں شیخ الحدیثہ پھر بیٹا آ گیا، فرمایا ام فضل وہ تیری گود میں کھیلے گا، یہ ہے تیری خواب کی تعبیر۔ جب آ گئے تو میرے آقا گود میں لے کے روتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جبریل آئے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت تمہارے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ ام سلمہ کو مٹی دی، فرمایا ام سلمہ جب میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ میرے آقا کو خبر تھی کہ جب حسین شہید ہوگا تو میری ازواج میں سے ام سلمہ ہوں گی۔ یہ ہے مقام نبوت، یہ ہے علم نبوت۔ پھر مولا علی شیر خدا کے ساتھ ابو عبداللہ ہیں، سفر سفین ہے، کربلا کا میدان آیا، مولا علی شیر خدا کھڑے ہو کے رونے لگے۔ ابو عبداللہ نے پوچھا علی آپ رو کیوں رہے ہیں اتنا زور زور سے؟ فرمایا ابو عبداللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک حضرات حیدر صفدر نالے شبیر تے شوپر بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا، بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا۔ میں تم سب پہ خوش ہوں، حضور کے غلام ہو، دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ جنہوں نے پڑھنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا دے، میں شہادت پیش کرنے لگا ہوں۔ جنہوں نے نہیں پڑھنا نہ کوئی مسئلہ نہیں، نہ پڑھے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ جس نے پڑھنا ہے ہاتھ سے صحیح طریقے سے کھڑا کریں، ہاتھ نیچے کا کے بابا دے بلند پڑے بڑیاں شانہ والا، او بڑیاں شانہ والا زہرات حیدر صفدر نالے شبیر کے شبر بڑیاں شانہ والا دا، بڑیاں شانہ والا الہی بہکے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ گرداوت امرت کنی ورقبول منادست دعوانے آل رسول بڑیاں شانہ والا دا، بڑیاں شانہ والا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بڑیاں شانہ والا۔ پیار نہ پڑھو گا تو نہیں باغے دعا کرو یا اللہ تیرا ذکر بھی پہ کرنے تیرے محبوب کا تذکر بھی پہ کرنے تیرے حبیب دے صحابہ دے اہل بیت دے تہاد بھی تے تذکرے پہ کرنے اے صدقہ ساڈی بخشش فرما دے، ساڈے گھراں دے اندر خیر و برکت عطا فرما دے، ایمان دی سلام دی نصیب فرما دے۔ او جڑے دیاں نو پریشان ہیں دیاں سکھ دے دے، جنہاں بچیاں پیپر دتے نے یا اللہ امتحان اندر کامیاب فرما دے، یا اللہ اس دنیا دے بھی خیر فرما دے، آخرت اندر بھی خیر فرما دے، یا اللہ تیرے نبی دے نواسے دا تذکرہ پہ کرنے دعا پہ کرنے مرد مندیاں وقت یاد کرنا قبر اندر حبیب دی پہچان حشر اندر یاد دی شفاعت نصیب فرما دے، کیونکہ سے پہ کہنے بڑی
بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین حسن حسین دین پناہ حسن حسین سرداد ندار دستدار دست یزید حقا کے بنا الہ آئینہ حسن حسین بڑیاں شانہ والا بڑیاں شانہ والا منگتا یا اولاد میری دا میں کنگال زیانی پادے خیر نہ منگ دیا تائیں سکتا شاہ جیلانی بڑیاں شانہ والا اور زور نظرہ پاک دیو میرے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی بڑیاں شانہ والا قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين بڑیاں شانہ والا اللہ سبحانہ علیہ اجر الا المودۃ فی القربان بڑیاں شانہ والا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا میں آکھا نا تہاڈی اولاد بڑی چنگی ہے تسی خوش ہونا ہے میں کسی دے باپ دے سامنے پتر دی تعریف کرانا تیرا بچہ بہت اچھا ہے سلام کردا ہے ادب کردا ہے بڑا باپ خوش ہوئے گا جے تعریف کرانا تہاڈے ابا و اجداد بہت چنگے سن تے خوش ہوئے گا تے جڑا اے آکھے نا بڑیاں شانہ والا کنبا حضور سرکار آپ خوش ہوندے نے بولو بڑیاں شانہ والا بڑیاں شانہ والا بڑیاں شانہ والا بڑیاں شانہ والا میری امام الانبیاء نے خبر شہادت کی خبر آپ ارشاد فرمائیے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا میرا حسین شہید ہوئے گا جس میں وقت آ گیا ہے سن 60 ہجری آیا یزید پلید تخت نشین ہویا مدینے دے گورنر ولید نو پیغام بھیجیا حسین ابن علی عبد الرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن عمر دیگر صحابہ کو میری بیعت رہے ولید نے بلایا امام علی مقام گورنر ہاؤس کے اندر عشاء کی نماز پڑھ کے میرے امام حسین آقا تشریف لے میں قربان جاواں فرمایا ولید کی میں بلایا عرض کی تھی حضور میں اہل بیت اتحاد دا نوکر ہاں اہل بیت اتحاد دا خادم ہاں میں نبی دی آقا گداواں اے یزید دی چٹھی آ گئی ہے اے یزید دی چٹھی ہے حسین ابن علی کو میری بیعت ہے فرمایا سا بیعت نہیں کرنی بیعت کیتی ہے کدی ابو بکر دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے کدی عمر فاروق دے ہتھاں تے اساں بیعت کیتی ہے کدی عثمان بن علی دے ہتھاں تے بیعت دے قابل سن اساں بیعت کیتی ہے پھر میرے بابے علی دا دور آیا ہے اساں بیعت کیتی ہے امیر معاویہ نے صلح کیتی ہے ابن ھذا سید فعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین بخاری شریف کی حدیث امام الانبیاء نے فرمایا میرا حسن سردار ہے دو مسلمان گروہاں دے درمیان صلح کریں گے میری امت کو بہت بڑے فتنے تو بچائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے فرمان لگے امیر معاویہ نے صلح کیتی ہے یزید دی بیعت نہیں کرنی فاسق و فاجر ہے بے نمازی ہے میرے نانے دیاں حق سنتا ہوں پامال کرنے والا ہے اور بیعت اس واسطے نہیں کرنی یزید دنیا دے کتیاں نہ کھیلتا ہے حسین نانے دیاں زلفا نہ کھیلتا ہے مردہ باد ذرا صحیح طریقے نہ رکھو
یزیدیت میں تینجو نے ہمارے ملک ہائے. پھر میرے امام علی مقام امام حسین نے اسلام دکھا کر سفر شروع کرنا رہا تھا دیدہ ویلا ہے. لاہور شریف والے ہو اپنے نامے دے مزاج دے حاضر نے عرض کا دینے سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو یہ کس کا نور عین آیا. اے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا. ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلے چڑھ کے مہر نبوت دے بہن والا اج نیزے دے پڑھن قرآن چلے ویکھ زینب سکینہ دے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلے اساں پھر مسافر آمنا نہیں تیرے دین کون قربان چلے نانا جنی محبت درس دے رہے ہوں آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے اے نانا جنہوں گود اندر بٹھا دے رہے ہو او مرج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہیں تو اپنا حقیقی پتر قربان کا سنیا سجے او حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہیں واسے اللہ دی باغ ہے تو آگا میں دے سو اللہم انی احبہما یا اللہ میں نہ دعانا پیار کرنا ہوں فاہبہما تو بھی نہ دعانا پیار کر واہبہ میں یحبہما جڑا جڑا میرے حسنین نال پیار کرتا ہے یا اللہ تو دینا بھی پیار فرما دے جو اللہ انہوں پیار کر جنہیں میرے حسین دے گا مندروں دینے یا اللہ انہوں پیار کر جنہیں میرے حسین نال پیار کر دینے حسن نال پیار کر دینے نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے پہ جاتا ہے جنہیں واسے سیدہ طویل کی تاسادے بدتر تسمیاں پڑیاں سادے آج جو حسین مدینہ چھوڑ کے پہ جاتا ہے لوگوں مدینہ جس نے جانے نے حاجی مدینہ چھوڑا دا جس نے وقت آؤں ہے چیخا نکل جائیاں جانیاں نے ہائی نکل جانیاں نے گنبد خجرہ والے کے حاجی طرف دینے پتہ نہیں دوبارہ مدینہ آنا نصیب ہوئے کے نہ ہوئے مدینہ آنا نصیب ہوئے کے نہ ہوئے حسین ابن علی نے خبریں بتائے میں واپس مدینے نہیں ہونا کیونکہ میرے نانے نے خبریں اشارت فرمائیاں نے اپنی ماں فاطمہ دے بزارے پروار دے بقی شریف اندر گئے پڑھ کے فاتحہ مانی کبھائی ہوتے پاک امام حسین پکارتا ہے میرا بڑھیا چاہیا معاف کرنا اسلام ہونے آخری وعدہ ہے اماں لکھاں سکھ پائے تیری گولے اندر ہم دکھاں دا بدل بیان دائے میرے خون دی دین لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا قصد سوار دائے سیدنا زینب نے اپنی ماں دی قبر تے جفی مار رہی ہے عرض کا دیا نے اماں تُسی بھی جان دے اماں تیدہ رشتہ کی امدائے سیدنا زینب عرض کا دیا نے اماں آئی تیری تھی مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے اماں جس رہتیاں جان دیا نے ماما دور تک چھوڑ جانیاں نے ماما پیار دیاں نے اے ماں تیری زینب مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے سیدنا زینب دی زینب نے اور امام علی مقام نے ماں دی قبر تے فاتحہ شریف پڑھی آکے سگرا نے فرمانی سگرا تو مدینے رہنا ہے اے مشیت الہی ہے سیدنا سگرا طرف گئیاں نے اسکالیاں نے کدے آس رہتے چھل چلے آئے کون میرا غم خار بابا بات مرد تھی چندرے واج دینے تم جیوں دین چلے مار بابا روڑی روانگی ویرانو یاد کر کے کون دے گا میں نو پیار بابا چکی جانگی جان واس دے رہا کر لے باندیاں بچ شمار بابا فرمانی سگرا رب دی رضا یہ وے ایک ماں تو بعد علی پر آگے دے ہونے دے گا مدینہ پاک تو سفر شروع کی تھا مکہ المکرمہ پہنچے نے عبداللہ بن عمر فرماز کا دینے اے حسین ابن علی کوفی کا یوفی نے نہ جانا جے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے میں جاتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ
میرا کچھ رہے نہ رہے بس خدا کا نام رہ جائے اے ہو شت سینانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چھوک حسین دیا جت پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے امام الانبیاء نے دیوانے ہوں مکے تو سفر شروع کی تک کربلا آ گیا مٹی سنگی فرمائے کہ میری آخری رام گائے خیمے لا دیو خیمے لگ گئے جیڑی تہجد صبح گئی ہے گزر گئی ہے میرے امام نے فرمایا کہ اکبر عرض کی دی بابا حکم ہوئے فرمایا میدان کربلا دا نقشہ بیک کیا اب جناب علی اکبر گئے نے ویکھیا ایک با پردہ خاتون تاریخ دیاں کتاباں دس دیاں نے ایک با پردہ خاتون اپنی چادر نال زمین نو صاف پہ کر دیے علی اکبر نے آواز دی اماں کون جواب نہیں آیا میرے امام علی اکبر خیمیاں والائے نے میرے امام علی مقام نے فرمایا او پترا نقشہ بیک آیا ہے عرض کی دیے باری نقشہ بیک آیا پر عجیب منظر بیکھے آئے ایک با پردہ خاتون اپنی چادر نال زمین صاف کر دیے میرے امام نے اکھاں میں جی آنسو آ گئے عرض کی دی بابا روئے کیوں فرمایا پترا میں اس واسطے پہ رونا ہوا او میری ماں فاطمہ مدینوں آئی ہے میرے پترا لیٹنا ہے میرے پتریاں لیٹنا ہے لوگوں پھر شہادتہ کا سلسلہ شروع ہو گئے کدی حربہ قربان ہو گئے نے وہاں بن قلبی قربان ہو گئے نے عباس رمضان قربان ہو گئے نے مولا علی دے تینیں پتر جنہاں نام ابو بکر عمر علی عثمان تینیں قربان ہو گئے نے آخر جناب علی اکبر گئے نے اور لوگوں بڑھا باپ جوان پتر دا لاشاں نہیں چاہ سکتا تو سوانو خبر ہے بڑھا باپ جوان پتر دا لاشاں نہیں اٹھا سکتا جوان علی اکبر دا لاشاں ہاتھ اندر اٹھائے میرے امام علی مقام نے اکھاں میں چیاں سنے فرمایا جس رے زینب دے خیمے اندر لے کے آئے نے سیدنا زینب اندیاں نے وفادار پتیجیا بول دے سی وے میں چمنا زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر پرلی نہیں تصویر تیری لوگوں پھر امام علی مقام دے حوصلہ ہے اس جب 6 ماہ دانی اس کا لے کے گئے فرمایا کوفیو بیمانو میں بیعت نہیں کی تھی اچھے ماں دے جس کا کوئی قصور نہیں انہوں پانی دے دیو ماں دی امام تا طرف دیئے خرمان دا تیر لگائے علی اس کا دے خرق اندر خون دا فوارا باہر آگئے اپنی اولاد نال پیار کرنے والے ہو اپنی اولاد دی محبت اپنے سینے اندر رکھنے والے ہو میرے توڑے بچے نو کو تھپڑ مارے تے باپ دیاں اکھاں میں جی آنسو آ جاندے نے حسین میں تیرے صبر تو تیرے صبر تو نثار جاؤں خون دا فوارا باہر آئے فرمایا حرمنا بیمانا میرے 6 ماہ دے بچے دا کی قصور ہے میرے امام نے اس کا لاشاں اٹھایا ہے اے میرے امام دیاں کھانچیاں سنے ایک ویلا وہ یاد کرے آجے مدینے دا محاول ہے تحجد دا ویلا ہے امام علی مقام دی بچپن دی عمر ہے حسین اپنے ماں دی گود اندر روئے نے میرے آقا نے فاطمہ دا دروازہ تہجد ویلے سہری ویلے کھڑکٹایا فرمایا نہیں فاطمہ میرے حسین نو رونا دیا کر جدو میرا حسین روندا ہے منوں بڑی تکلیف ہوتی لوگوں حسین ماں دی گود اندر روے تے نبیاں دے سلطان نو تکلیف ہوتی ہے جس نے علی اصغر دا لاشا چک گیا نعرہ تکبیر علی اصغر دا لاشا اٹھا کے میرا امام روئے ہوں گے
میرے آقا نو کنی تکلیف ہوئی ہوئے گی آخر میرے امام دیاں قربانیاں دے ویکھو نانے دا ماما شریف بنے آئے ذوالفقار حیدری ہاتھ اندر پکڑیے اے ذوالفقار حیدری ہاتھ اندر پکڑی بابے علی دا پٹکا بنے آئے اپنی ہمشیرہ دے خیمے اندر آئے نے سیدنا زینب نو نصیحتاں تے وصیتاں فرما رہے نے سیدنا زینب نے ویر نے باواں وچ باواں پا لیاں نے تے زارو قطار ہمشیرہ روندی ہے فرمایا نہیں زینب کیوں روندی ہے عرض کی تھی ویرا جس نے پہنا اجڑ دیاں نے ویران دے دروازے چلیاں جانیاں نے میرا ویر حسین پہ جانا ہے دسو میں کتھے جاواں گی فرمایا نہیں ساتھ رانی اولاد صبر کر زین العابدین دے خیمے اندر گئے نے بخار مل ترب دینے پہ تب دی زمین زین العابدین اٹھن لگے نے میرے امام کو اٹھیا نہیں دیا حسین اپنے پتر دی چھاتی نہ چھاتی لگائی ہے فرمایا زین العابدین ویکھی صبر دا دامن نہ چٹی کافرے دا سپاہ سالار ہونا ہے اے تیرے نالا بیالے بیتے دھار دیاں بیبیاں ہونیاں فاطمہ دی زہرہ فاطمہ دی زہرہ اور علی مقتضی شیر خدا دی لاج رکھنیاں جس نے پھر شہروانوں دے خیمے اندر گئے نے بیوی ہاتھ جوڑ دیے تیز گا دیا نے حسین ابن علی بیویاں کو غلطیاں ہو جاندیاں نے میں نو شیروانی پوتی ضرور پر تیری بھی غلام تیرے نانے نے بھی غلام میں نو معاف کر دیں فرمایا نہیں شہروانوں ساری زندگی دی کمائی کربلا دے میدان اندر لٹا کے جا رہی نبی دا نواسا تیرے دے راضی پہ جاندہ شہروانوں دے خیمے اندر باہر آئے نے سیدنا سکینہ میرے امام دی 6 سال دی بچی اور تیاں والے اور تیاں دے درد بڑے درد دے جے سیدنا سکینہ سبحانیاں نے میرے امام نے فرمایا نہیں سکینہ کیوں رونی عرض کی تھی بابا ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا نہیں دس عرض کی تھی بابا دسو تو کی یتیم کی نو گئندے نے فرمایا جنہیں باپ دا سہارا ہو جائے لوگوں میں یتیم کہندے نہیں عرض کی تھی بابا پھر یتیمہ دی گل بھی منی دیئے فرمایا نہیں سکینہ دس عرض کی تھی بابا آخری بار عرض کرنیاں اس تب دی زمین دے لیڑ جاؤ سکینہ ساڑی چھاتی دے رام کرنا چاہتی ہے اپنی اولاد دا درد اپنے سینے اندر کروا رہے ہو ذرا تصورات دی دنیا اندر جاؤ تیاں جیسے اجڑ کے پیکے ہوندیاں نے ماں روندی ہے باپ روندا ہے بھائی روندے نے ساڑی بہن اجڑ گئی ہے باپ روندا ہے میری تی اجڑ گئی ہے اے درد تسی محسوس کر دے ہو میرے حسین لیٹ گئے نے سکینہ چھاتی تے لیٹ گئیاں زلفانوں بوسے دے دیاں نے پیشانی نو چم کے فرما دیاں نے خیمے وارے ہو میں آخری واروں پیشانی چم رہیاں جبھی پیشانی میرا نانا مصطفیٰ چم جا رہا ہے خیمے وارے ہو میں آخری بار اپنے باپ میں پیار کر رہی ہوں آخر میرے امام سواری پہ سوار ہوئے نہیں ہون لگے خیال آیا جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدو علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑن والا جدوار حسین دایا اے سن کے بی بی زینب منہ پہ برقع پایا تھم رکاب گھوڑے دی آنکھیں لبے چڑے مڑی دیا جایا میری امام سوار ہوئے نہیں ایڈی مادے نے سواری نہیں چاہتی نہیں سواری کیوں نہیں چاہتی سواری ارزگا دی ربا سونیا ابراہیم دی چھری نو زبان دے نوانے ربا کربلا دے میدان اندر حسین دی سواری نو قوت کوئی آئی دے دے بولن دی طاقت دے دے سواری نو بولن دی طاقت بھی لیے ارزگا دیے حسین ابن علی میں کون ہوں میاں کوڑا حکم موڑن والی
ذرا خیمیاں ول مڑ کے ویکھو میرے حسین نے خیمیاں ول مڑ کے ویکھیا سکینہ فرمانیاں نے نہیں سواریے نہیں نہ جائی سکینہ یتیم ہو جائے گی اللہ میرے امام سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے فرمایا نہیں سکینہ صابرہ دی اولادیں کی کر رہی ہیں صبر کر اللہ صابرہ دے نال ہوندا ہے تے رب دی رضا منی بیٹھے ہیں پھر سواری تے میرے حسین پاک سوار ہوئے نے ایک شاہ سوار آ رہا ہے دھوڑ تمی ہوئی ہے آن کے حسین دے قدماں نو بوسے دیندا ہے فرمایا تو کون ہے تے کتھوں آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے آقا حسین میں مدینیوں سغرا دا آقا سلایا تیری تھی سغرا ویر علی اکبر نو ڈیگ رہی ہے آندھیے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آئیوں سارا فرمایا میری تھی سغراں جا کے کہہ دے جس ویر علی اکبر دا انتظار پہ کرنی ہے نا وہ جامع شہادت نوش کر چکی ہے تے جا کے کہہ دے تیرا باپ بھی چند گھڑیاں دا مہمان ہے حسین پاک جدیاں رگاں دے اندر شیر خدا دا خون ہے میدان عمل کارساز وال گئے نے جدے باپ نے ایک ہی ہاتھ نال خیبر دا قلعہ پڑھ کے پناہ سچ رہا ہوئے او دی جرت نو سلام حسین دی عظمت نو سلام صبر نو سلام کئیاں کوفیاں نو واسطے جہنم کرن تو بعد تشریف لے نے زمین تے شمر چھاتی تے وے فرمایا شمرا کی ویلا ہویا ہے کہن لگا جمعے دی اذاناں ہوندیاں نے پیاں فرمایا میری چھاتی تو ہٹ جا مینوں نانے دی دتی اذان دی لاج رکھ لیندے حسین پیارے دا سر سجدے اندر ظلم دا خنجر چلے ہے میرے آقا حسین پاک دی علیہ السلام دی شہادت ہو گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامیں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ آخر تک شعر پڑھنا چاہنا ہے ذوق نصیر ملت کہندے نے فرما دینے قلبی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا قلبی دلوں پہ راج تھا قلبی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پہ قلبی دلوں پہ راج تھا قلبی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت ہے آج بھی دلوں پہ دشت بلا کو عشق کا زینہ بنا دیا
جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو مرنے کو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان